اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزازیل سے ابلیس تک کا سفر۔ ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات و مراتب سے سرفراز تھا۔ تفاسیر میں ہے کہ ابلیس سب سے پہلے جن یعنی تمام جنات کے باپ مارج کے پوتے کا بیٹا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو واعظ سناتا رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں زاہد، تیسرے آسمان میں عارف، چوتھے آسمان میں ولی، پانچویں آسمان میں تقی، چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمہ سے بے خبر تھا۔ تفسیر 100 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51 پارہ نمبر 1 بقرہ آیت نمبر 34 میں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا، جس کی وجہ سے خداوند عالم نے اس کو مردود کر کے دونوں جہان میں ملعون فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوا، ترجمہ یہ ہے، فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس سے مٹی سے بنایا۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں۔ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور دہنے اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا یہاں سے نکل جا، رد کیا گیا، راندہ ہوا ضرور، جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ قرآن مجید میں مختلف الفاظ اور متعدد طرز بیان کے ساتھ ساتھ مقامات یعنی سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کاف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد میں اس دل ہلا دینے والے واقعہ کا تذکرہ مذکور ہے۔ اس سے ایک درس ہدایت تو یہ ملتا ہے کہ کبھی اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گناہگار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خاتمہ کیسا ہوگا عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور نجات و فلاح کا دار و مدار در حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے۔ اگر بڑے سے بڑا عابد کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو وہ جہنمی ہوگا، اور اگر بڑے سے بڑے گناہگار کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ دیکھ لو ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر مقرب برگاہ تھا، مگر انجام کیا ہوا کہ اس کی ساری عبادتیں غارت و اکارت ہو گئیں، اور وہ دونوں جہان میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، مگر وہ اپنے انجام اور خاتمہ سے بالکل بے خبر تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، یعنی عمل کا اعتبار خاتموں پر ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح میں ہے کتاب الایمان۔ انسان عالم ہو یا جاہل،
متقی ہو یا گناہگار، ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار اور اس کے فریبوں سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں وسوسہ ڈال کر بندوں کو صراط مستقیم سے بہکاتا رہوں گا اور بہت سے بندوں کو اللہ کا شکر گزار ہونے سے روکوں گا۔ قرآن مجید میں آیت قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ سورہ معجلہ میں فرماتا ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک شیطان کا گروہ بہرحال گاٹا اٹھانے والا ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف میں ہے، بے شک انسان کا شیطان کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح سورہ نمل میں بھی ہے، اور شیطان ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں حسین بنا دیتا ہے۔ اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اولاد آدم خبردار شیطان تمہیں بھی نہ بہکا دے، وہ اور اس کے قبیلے والے تمہیں دیکھ رہے ہیں اس طرح کہ تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو۔ اور جو شخص بھی اللہ کا ذکر سے غافل ہو جائے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیں گے جو اس کا ساتھی اور ہم نشین ہوگا۔ یہ سورہ زخرف میں ہے۔ اسی طرح سورہ فرقان میں ہے، شیطان انسان کی پیچھے لگا ہوا ہے، اور سورہ نساء میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے، اور شیطان تو انسان کو رسوا کرنے والا ہے، اور شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکہ کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شر نفس شر شیطان سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے سے بدل دے، آمین یا رب۔